اگر آپ امت مسلمہ کے مسائل کی کوئی فہرست بنائیں گے تو اس میں آپ کو لازمی طور پر یہ مسئلہ بھی شامل کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس ہر فیلڈ کے لیے مطلوبہ افراد جتنے انڈیویجولز ہمیں چاہیے اتنے میسر اور موجود نہیں ہیں۔ Day 11 of Understanding 30 Verses of قرآن کریم in رمضان کریم۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس پہلو کی طرف ایک آیت میں اشارہ کیا ہے اور امت مسلمہ کو یہ توجہ دلائی ہے، انہیں کسی ایک فیلڈ میں اس طرح نہیں فوکس کر دینا چاہیے کہ زندگی کی دوسری ضروریات اور ایز کمیونٹی ہمیں جن افراد کی ضرورت دوسری فیلڈز میں ہوتی ہے اس سے ہم محروم رہ جائیں یا اس کی وجہ سے ہمارے اندر کمزوری آ جائے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے عبدالماجد دریابادی صاحب لکھتے ہیں اور مومنوں کو نہ چاہیے کہ آئندہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، یہ کیوں نہ ہو کہ ہر گروہ میں سے ایک حصہ نکل کھڑا ہوا کرے تاکہ یہ باقی لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تاکہ یہ اپنی قوم والوں کو جب وہ ان کے پاس واپس جائیں ڈراتے رہیں، عجب کیا کہ وہ محتاط رہیں۔ اسی کی تشریح میں وہ لکھتے ہیں کہ انتظام یہ رہنا چاہیے کہ آبادی کا ایک حصہ جہاد کے لیے باہر جائے، جنگ اور دوسری فوجی ضروریات یعنی ملٹری ڈپارٹمنٹ کے لیے، اور دوسرا حصہ عام ملکی و شہری ضروریات سول ڈپارٹمنٹ کے لیے شہر اور ملک میں ہی رہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اسلامی حکومت میں ہر قسم کا ساز و سامان تیار اور آدمی ہر قسم کی ہر ضرورت کے لیے مستعد رہنے چاہیے تاکہ رفاہ خلق، صحت نفوس، نظم امت اور شوکت اسلام میں کسی طرح کا فتور نہ پڑنے پائے۔ سپاہی، اہل قلم، اہل حرفہ، تاجر، کاشتکار وغیرہ سبھی ملت اسلامی کے ضروری عناصر ہیں۔ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہمیں ہر فیلڈز کے لیے افراد کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم امت کی بحیثیت مجموعی کیا ضروریات ہیں، انہیں کس فیلڈ میں کتنے افراد چاہیے، ہم اس سے غفلت برتتے ہوئے کسی ایک فیلڈ پر ہی فوکس کرتے ہیں جس کے نتیجے میں دوسرے میدان میں ہمارے پاس افراد کی قلت رہتی ہے۔ گزشتہ 2-3 بلکہ 4-5 دہائیوں میں ہم نے امت سے انجینئر اور ڈاکٹرز بنانے کی تو پوری ایک مہم چلائی کیونکہ اس میں ہمیں ایک برائٹ فیوچر نظر آ رہا تھا، لیکن ہماری جانب سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے دوسرے فیلڈز کو، مثلا ہمارے پاس میڈیا پرسنز ہونے چاہیے، ہمارے پاس بیوروکریٹس ہونے چاہیے، ہمارے پاس تاجر ہونے چاہیے، ایک بڑی تعداد میں اچھے ٹیچرز ہونے چاہیے، ہم نے ان شعبوں میں اپنے افراد تیار کرنے سے غفلت برتی جس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ ہم بحیثیت کمیونٹی جو ضروریات ہیں اس کا تجزیہ کریں اور کن فیلڈز میں کتنے لوگ ہونے چاہیے اس کا جائزہ لیں، پھر اس کے بعد ضرورت کے لحاظ سے اپنے افراد تیار کریں۔ علامہ یوسف القرضاوی نے اپنی کتاب عین الخلل یعنی امت کیوں کمزور ہو رہی ہے اس پہلو کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلا بد من التخصص الذي يعتبر في نظر الشریعة من فروض الکفایات الواجبة على الامة مجتمعة۔ تخصص جو کہ شریعت کی نگاہ میں امت پر فرض کفایہ مانا جاتا ہے اس کی بھی لازمی طور پر ضرورت ہے۔ ولا يجوز ان تتكدس القدرات والکفایات في مجال، اور یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے کہ کسی ایک فیلڈ اور کسی ایک شعبے میں ہی ساری صلاحیتیں اور ساری توانائی کو جھونک دیا جائے۔ علی حین یغفل مجال آخر، اس طور پر کہ دوسری فیلڈز اور دوسرے جو میدان ہیں اس سے انسان غفلت برتنے لگے۔ وقد عاب القرآن الکریم علی المسلمین فی عصر النبوہ ان یتجہوا کلہم الی الجہاد۔ قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کی اس بات پر مذمت فرمائی کہ تمام ہی لوگ جہاد میں نکل پڑیں۔ علی ما لہ من منزلۃ وفضل، حالانکہ جہاد کی بڑی فضیلت اور اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ غافلین عن میدان آخر لا یقل عن اہمیت، جبکہ مسلمان دوسرے میدانوں سے غفلت کر رہے ہوں جو کہ اتنی ہی اہمیت رکھتا ہو، وہو الفقہ فی الدین، اور وہ دین کی سمجھ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ لہٰذا بحیثیت امت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسئلے پر توجہ دیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے افراد کو ہر فیلڈ کی ضرورت کے مطابق تیار کریں تاکہ ہم کسی ایک فیلڈ میں ہی فائق نہ رہیں بلکہ امت کی تمام ضروریات پوری ہو سکیں۔